شام کو اپنی بکریاں واپس لاتے اور وہ سیر ہوتی، اور جب وہ آتی تو وہ دودھ سے بھری ہوتی، ان کو دھوا جاتا اور پیا جاتا۔ حالانکہ اس زمانے میں کسی کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا تھا، نہ جانوروں کے تھنوں میں کچھ تھا، یہاں تک کہ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں چرایا کرو۔ پھر بھی شام کو ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی اور ایک قطرہ بھی دودھ نہ ہوتا، اور میری بکریاں سیر ہو کر دودھ لے آتی۔ اللہ ان کا بھلا کرے۔ اس برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حلیمہ کے مویشی بڑھ گئے اور موٹے تازے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بی بی حلیمہ کی عزت اور عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بڑھ گئی، اور بی بی حلیمہ خیر و برابر وہ برکت محسوس کرتی اور خیر و برکت سے فیضیاب ہوتی۔ بنی ہاشمی کے ذریعے سے حلیمہ اس مقام پر پہنچی کہ عزت اور عظمت کی بلند چوٹی پر وہ فائز ہوئی، ان کے مویشی بڑھ گئے اور ان کا علاقہ سرسبز اور شاداب ہو گیا، اور یہ برکت تمام بنی سعد کے لیے عام ہو گئی۔ پروردگار، جب تو نے یہ بچہ مجھے دیا تو اس کو سلامت رکھنا اور اس کو بلند مرتبت اور ترقی عطا فرمانا، اور دشمنی کی باطل رسموں کو اس کے حق کے صدقے سے مٹا دینا، اور میں اس میں اضافہ کرتی ہوں کہ اس کے حق کے صدقے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمام وہ باطل رسموں کو مٹا دے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش کا واقعہ۔ زمانے شیر خوارگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ جب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے مجھے دی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنگوڑے میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے سرگوشیاں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارے کر رہے ہیں، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہوتا چاند ادھر ہی جھک جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے روکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ عرش کے سامنے جا کر سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز سنتا۔ یہ تو ہے ابتدائے پیدائش کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جب حلیمہ سعدیہ فرمایا کرتی تھیں کہ سب سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ چھڑایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اور جب ذرا بڑے ہوئے تو وہ باہر بچوں کو جا کر کھیلتے دیکھتے، لیکن کھیلتے نہیں تھے اور ان سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک دفعہ ان سے نظریں بچا کر دوپہر کے وقت اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ بکریوں کی طرف چلے گئے تو حلیمہ تلاش میں نکلی۔